السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصلی لربک ونحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعہدہ ایدہ باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں حاضر ہوں قربانی کے تعلق سے چند مسائل لے کر۔ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، یہ قربانی جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے، جس سنت کریمہ کو ہر عاقل بالغ مسلمان مالک نصاب پر واجب کیا گیا ہے۔ قربانی اصل میں صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں، خون بہانے کا نام نہیں، بلکہ اصل میں جو قربانی کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کے جانور کا خون یا گوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا، بلکہ نیت جو ہم نے کی ہے وہ نیت اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور جس کے بدلے ہمیں اس کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ قربانی کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگھوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدائے تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام جو مقرر ہیں، اس ایام میں اللہ کو سب سے پیارا جو ہے وہ قربانی ہے، یعنی کسی جانور کا اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ قربانی کر کے یعنی خون بہا کر اللہ کی قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ اس سے کسی جانور کو ذبح کرنا دکھا جاتا ہے، کسی کا جان لینا جو ہے ثابت ہو رہا ہے، اس سے خدا کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہی اسلام ہے۔ اللہ نے حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، ایسے ہمارے لیے فدیہ بنا دیا، جس کی وجہ سے ہر مسلمان عاقل و بالغ صاحب نصاب قربانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ میں قربانی کے بدلے کچھ سونا، کچھ پیسہ، کچھ روپیہ میں خیرات کر دوں اللہ کے راستے میں، تو یاد رکھیں کہ ان ایام میں قربانی خون بہانے یعنی جانور ذبح کرنے میں جو ثواب ہے اور کسی عمل میں نہیں رکھا گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے سنایا، اس سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔
اس میں اپنا دماغ نہ لگائیں، اللہ کا جو حکم ہے اسے سر آنکھوں پر رکھیں، رسول پاک کے فرمان کو جو ہے سر آنکھوں پر رکھیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایام قربانی میں قربانی ہی کرنا سب سے افضل عبادت ہے، بہتر عمل ہے۔ لہٰذا معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو جانور ذبح کریں وہ جانور ہمارا تندرست ہو، فربا ہو، اور اس کی قربانی ہم دے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے یہ کلچر، یہ بات عام ہو چکی ہے کہ جب ہم اپنے قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، جس سے دیش میں ماحول میں بہت ساری جو ہے ماحول کے اندر جو ہے آپس میں جو ہے آپس میں جو ہے تناؤ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھے، ہر قربانی کرنے والا شخص اس چیز کا خیال رکھے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو دکھانا مقصد ہے ہمارا۔ لہٰذا جب ہم قربانی کریں تو اپنے قربانی کے جانور کو ایسی جگہ پہ ذبح کرے، ایسی جگہ پہ اس کو ذبح کرے کہ جہاں پر پردے کا اہتمام ہو، کسی ہمارے پڑوسی کو، غیر مسلم کسی پڑوسی کو اس کی جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، ہمارا کلچر ہونا چاہیے۔ رہی قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل، مالک نصاب جو ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ مالک نصاب کون ہے؟ یہ مالک نصاب وہ شخص ہیں جو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو، اب مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، وہ مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، ہر سال واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی جو ہے بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ ہر سال اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے۔ مالک نصاب جو ہے، گھر کا جو مالک ہے یعنی گھر کا جو گارجین ہے، وہ اپنی جانب سے 1 سال کرتا ہے، پھر جو ہے دوسرے سال اپنے ماں باپ کی جانب سے، پھر جو ہے تیسرے سال اپنے اولادوں کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بھائی اپنے حق کی قربانی کر چکا ہوں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ مالک نصاب جو ہوگا اس کو ہر سال اپنے جانب سے قربانی کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ گھر کے کسی بھی افراد کے نام سے اگر کرنا چاہیں تو اضافی قربانی ہونی چاہیے، اور آپ بھی حصہ آپ قربانی کا لیں اور اس سے قربانی کیا کریں، لیکن مالک نصاب جو ہے اسے قربانی ہر سال کرنی ہوگی۔ اور عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو قصاب ذبح کرنے آتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد ہم جو ہے مزدوری کے طور پہ اس قربانی کا گوشت اس قصاب کو دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر قربانی آپ کی شمولیت میں ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اس قربانی کا گوشت جو ہے تمام حصہ داروں کو برابر تقسیم کر دیں، اور اس گوشت سے آپ مزدوری کے طور پہ کسی قصاب کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی جو مزدوری بنتی ہے، اس کا جو محنتانہ بنتا ہے، آپ اسے الگ سے ادا کریں۔ اور رہی بات آپ اپنے مرضی سے، خوشی سے چاہیں تو پورا کا پورا گوشت آپ کسی کو دے دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن مزدوری کے طور پہ گوشت جو ہے کسی قصاب کو دینا مناسب نہیں ہے۔ اور قربانی کے دن ہمارے ماحول میں یہ بات بھی کافی دنوں سے چلی آتی ہے، خاص کر کے مستورات کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے، عورتیں یہ بات زیادہ جو ہے کہتی ہیں کہ قربانی کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں
عید کے دن اور قربانی کے جو ایام ہیں ان ایاموں میں روزہ رکھنا حرام ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا سخت منع ہے، ثواب تو دور کی بات ہے بلکہ آپ اگر ان ایاموں میں روزہ رکھیں تو آپ گنہگار ہوں گے، لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ سنت کریمہ ہے میرے نبی کی کہ جب آپ عید کی نماز ادا کریں، عید الفطر کی، تو کچھ کھا کر جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے بعد کھانا یہ سنت ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ منع ہے، سخت منع ہے، حرام ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور قربانی جو مالک نصاب ہیں، وہ جو قربانی جن کے نام سے قربانی ہوگی ان کو چاہیے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب سے چاند نظر آئے، عید الاضحیٰ کا چاند دکھ جائے، تب سے لے کر قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ تک، جب تک قربانی نہ ہو، اپنے بال، ناخون وغیرہ نہ کٹوائیں، نہ ترشوائیں، یہ مستحب طریقہ ہے۔ ایسے کرنے سے ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور قربانی اصل میں قرب سے ہے، جس سے مقصد اللہ کی رضا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تمام شرکا قربانی کے جتنے مشترکہ قربانی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، قربانی کے تمام شرکا جو ہیں ان کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، یا قربانی میں جو شمولیت ہماری ہے یہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہے، ایسی نیت نہ ہونی چاہیے، ورنہ تمام کی قربانی جو ہے بیکار جائے گی۔ لہٰذا جتنے لوگ شرکا ہیں سبوں کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ قربانی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہونی چاہیے۔ اب قربانی کے ایام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہانہ تلاشتے ہیں کہ ہم تو مالک نصاب ہے نہیں بھیا، 52.5 تولہ جو ہے چاندی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہے بھی تو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونے سے ہی مالک نصاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو یا اس کے برابر قیمت ہو، جو خوب زیادہ نہیں بنتا، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قربانی جو مالک نصاب کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پاس تو بھائی کیش ہے نہیں، ہمارے پاس جو ہے اتنا رقم ہے نہیں، بینک بیلنس ہے نہیں، تو میں قربانی ہم پر واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ ایک ایک گھروں میں کتنے موبائلیں ہوتے ہیں، جو ایک ایک موبائل کی قیمت قریباً 10,000 15,000 20,000 تک ہوتی ہے۔ ایسے کئی ایک موبائل پڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، ایسا بھی بہت سارا سامان ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، پھر بھی جو ہے ہم جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے اور بہانہ تلاش کرتے ہیں، راہ فراق اختیار کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا رقم ہے نہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو کسی مولانا یا کسی عالم کو بتانا مقصد نہیں ہے کہ میں نے قربانی نہیں کی، میرے پاس نصاب، میں مالک نصاب نہیں ہوں، میرے پاس اتنا رقم نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کام للہیت کے ساتھ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے، اور قربانی کے ایام میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، آپ کو اچھے بخوبی آپ معلوم ہے، آپ کی بات آپ خود جانتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہر مالک نصاب جس کے اوپر قربانی ضروری ہے وہ قربانی ضرور کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ قربانی جو ہے اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا ہے اس قربانی میں۔ اللہ تبارک و تعالی
کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہماری قربانی للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا تمام ادیان کے ماننے والوں کا ملک ہے، لہٰذا قربانی کے دنوں میں کچھ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی غیر مذہب والے کو ہماری جانب سے تکلیف پہنچے۔ اس کا خوب خیال رکھیں، کیونکہ کرنے کے وقت تو لوگ کر کے گزر جاتے ہیں، جس کا وبال تمام مسلمانوں پہ آ جاتا ہے، تمام مسلمان سنکٹ میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لہٰذا ہمیں قربانی بھی کرنی ہے تو خدا کی رضا کے لیے کرنی ہے، دکھانے کے لیے نہیں، یا پڑوس میں واہواہی لوٹنے کے لیے نہیں۔ اور قربانی جس وقت ہو، جن کے نام سے قربانی ہو، سبوں کو چاہیے کہ قربانی کے وقت وہ حاضر ہوں، یہ بہتر طریقہ ہے، اور حاضر رہیں، اور ہو سکے تو دعا میں شامل ہوں۔ اور قربانی کا جو گوشت ہے اسے آپ 3 حصے میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کے گھر میں فیملی بڑی ہے، لوگ زائد ہیں، تو آپ چاہیں اگر تو پورا کا پورا آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زائد گوشت ہو تو جن بھائیوں کے گھر میں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ ان کے پاس پہنچائیں۔ ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں قربانی ہوئی ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی کے گھر بھیجتے ہیں تحفہ، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قریب کا رشتہ دار، ہمارا بڑا ہی قریب کا رشتہ دار ہے جس کے گھر میں جو ہے ایک بوٹی بھی نہیں پہنچی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی یہ جو قربانی آنے والی ہے اس میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔